مسیح یسوع کے زندہ عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں اس وقت کے لیے کہ اس نے ہمیں اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہماری ویلیو جو ہے، ہماری حیثیت جو ہے وہ خداوند میں کیا ہے. اور یقیناً میرے عزیزو پہلا باب جو ہے نا پیدائش کا ہم نکالیں گے اور یقیناً ہمارے جو ویلیو ہمارے خدا کے سامنے ہے نا وہ کسی کے سامنے نہیں ہو سکتی ہے. جو ویلیو اس کے ہمارے ساتھ جڑ جانے سے ہماری بن جاتی ہے وہ اور ہی کچھ ہے، یعنی اس کو ہم سب بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. پیدائش پہلا باب کو جو ہے آپ نے کھول کے رکھنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ خدا نے کس طرح سے یعنی کہ ہمیں کس طرح سے ہمارے لیے اس نے سوچ کی اور اپنے کلام کے تھرو اس نے اس دنیا کو کس طرح سے بنایا اور ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا. اور کتنے لوگ ہیں جو اس باب کو بار جو ہے پڑھ چکے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہو. میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں ہمیں اسی باب میں خدا کے کلام میں سے پیدائش پہلے باب میں ہی ہمیں اس بات کی پہچان ملتی ہے کہ خداوند نے کس طرح سے اس دنیا کو بنایا اور کیوں بنایا. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. خدا چاہتا تو خدا اس دنیا کو بے شیپ رہنے دیتا. کلام میں لکھا ہے کہ زمین جو ہے وداؤٹ شیپ تھی، وداؤٹ فارم تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن خدا نے اس کو جو ہے ایک ترتیب دی اس جہان کو، اور کس وجہ سے دی کہ وہ صرف ہمارے لیے دی. کہ جس طرح ایک پریگننٹ وومن اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھ کر سوچتی ہے کہ اس ہر ماہ پہلے دن سے لے کر 9 منتھ کے اینڈ تک جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس نے آنا ہے اس دنیا میں، اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے بہت سے پلان کرنے ہیں، اس کے خوبصورت خوبصورت سے کپڑے لے کر آنے ہیں، پیاری پیاری سی چیزیں لے کر آنی ہیں اس کے لیے. اور پھر ہم پہلے سے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمارا ہے ہماری آنے والی اولاد کے لیے ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں اس بات کے لیے بھی فکر مند ہو جاتے ہیں اگر بیٹی ہو جائے تو وہ سوچتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہوا ہماری میراث کا وارث نہیں ہوا. لیکن یہ سوچنا تو انسان کا ہے نا. خدا نے انسان کو یہ سوچ دے کر اور یہ سوچ کر پیدا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر کیا تھا؟ اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ میں نے بہت دفعہ یہ کلام سن بھی چکی ہوں کہ جب ایک پریگننٹ وومن جو سوچتی رہتی ہے نا اپنے بچے کے بارے میں، سیم ایسے ہی ہم خدا کے ارادہ میں تھے. ہم خدا کے کلام میں کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ یہ جہان وجود میں آتا ہم اس کے ارادہ میں تھے، ٹھیک ہے نا. اور جب ارادہ تھا اس کا تو اس کی جو روح تھی وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، ساتھ ساتھ وہ دیکھتی تھی کہ آسمان کس طرح سے، زمین کس طرح سے ہونی چاہیے اور پانی کس طرح سے الگ ہونا چاہیے، تاکہ جس شخص کو میں اس دنیا میں لانے کو ہوں اس شخص کے لیے رہنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، زمین ہونی چاہیے رہنے کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی خدا نے ہمیں بالکل اس طرح سے نہیں پیدا کیا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور خدا نے پہلے انسان کو ہی پیدا کر دیا. خدا نے اپنے ارادہ میں اس کو لا چکا تھا، خدا اپنے سوچ میں اس کو لے چکا تھا، اپنے اندر اس کو لے چکا تھا، انسان کے لیے سوچ چکا تھا کہ میں نے کس طرح سے اس کو پیدا کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے اس نے ان تمام چیزوں کو ترتیب دینی شروع کی، اور ترتیب اس طرح سے دینی شروع کی کہ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی کیا ہوئی؟ ہو گئی. روشنی ہوئی تو روشنی جو ہے خدا تو پہلے ہی دیکھ رہا تھا، خدا کو تو ہر چیز جو ہے پہلے سے ہی کلیئر نظر آ رہی تھی. لیکن روشنی خدا نے انسان کے لیے بنائی کہ تاکہ انسان جو ہے کلیئر دیکھ سکے، ٹھیک ہے نا. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے
جدا کیا. یعنی تاریکی سے خدا نے روشنی کو جدا کیا, روشن ہو گیا سب کچھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لائٹ جاتی ہے تو ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے, جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. ہمیں کس طرح سے خدا نے روشنی بخشی ہے, کس طرح سے اپنے نور میں, اپنے جلال میں اس نے ہمیں بخشا ہے. لیکن بہت سی جگہوں پر بہت سی بار ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں کہ میرے لیے کیا ہے. کیونکہ جب انسان جسم میں ہوتا ہے نا, روح میں نہیں ہوتا. کیونکہ جسم جو ہے نا وہ غلط کئی دفعہ گائیڈ کرتا ہے, کیونکہ ہم ابلیس کی زیادہ سن رہے ہوتے ہیں اور خدا کی کیا کر رہے ہوتے ہیں, خدا کی اگنور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا, اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات, اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو یہ پہلا دن تھا. ٹھیک ہے نا. اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. یعنی خدا کس طرح سے ہمارے لیے ترتیب دے رہا ہے. میں جب دنیاوی تھی ٹوٹلی تو میں سوچتی تھی, میں اگر خدا کا کوئی خادم کہہ دیتا تھا نا شکر گزاری کرو خدا کی, تو میں دل میں اپنی دنیاوی سوچ کے ساتھ کہتی تھی میں کس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کروں, اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے. لیکن اسی لمحہ میں خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو اس دنیا میں ہی آئی ہے نا, یہ بھی میری وجہ سے ہے. تو سانس لے رہی ہے, یہ بھی میری وجہ سے ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا. اچھا, اگر امی نہیں ہے دنیا میں, باقی تو ہے نا دنیا میں, ان سب کو میرے لیے کیا ہوا ہے تاکہ وہ میرے سامنے رہیں. میری تسلی کا باعث خدا خود ہے, میری تسلی خدا خود بنا. ٹھیک ہے نا. یعنی خدا ان کو قائم رکھا ہوا ہے. خدا نے کلیسیا کو قائم رکھا ہوا ہے, میری کلیسیا کے گھرانوں کو قائم رکھا ہوا ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے. اگر آپ سوچیں تو بہت سی جگہوں پر ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے بہت سی جگہوں پر سوچا ہو کہ ہوا کیا ہے, کیا ہے. لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے ہر وقت وہ کیا رہتا ہے, ہمارے لیے صرف کیا رہتا ہے, موجود رہتا ہے. آپ اپنے اپنے لفظوں میں بتا سکتے ہو, جیسے میں آپ سے سوال پوچھوں گی تو آپ بتا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. کیا رہتا ہے ہمارا خدا ہمارے لیے؟ موجود رہتا ہے, بیدار رہتا ہے, سوتا نہیں, اونگتا نہیں. وہ ہمیں کہہ دے دعا کے لیے, ہم دعا کے لیے نہیں اٹھ سکتے. 3 بجے دا الارم لا کے تے بند کر کے, جدو وجدا بند کر کے سو جانے ہیں. لیکن نہیں, خدا ایسا نہیں کرتا. خدا کو الارم کی نہیں ضرورت ہمارے لیے. خدا کو ہمیشہ, خدا صرف ہمارے لیے کیا کرتا ہے, بیدار رہتا ہے. جس طرح ہم اپنے بچے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا, بالکل اسی طرح سے ہمارا خدا ہمارے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اور ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے بہتر سوچتا ہے. میں اگر موزس جوشوا کے لیے اچھا سوچتی ہوں, اگر اپنے روحانی بچوں کے لیے اچھا سوچتی ہوں, تو میرے سے بڑھ کر میرا خدا میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اور میرے روحانی بچوں کے لیے اور میری کلیسیا کے لیے میرے سے بھی بڑھ کر کیا کرتا ہے, اچھا سوچتا ہے. ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری ویلیو کیا ہے؟ ہماری ویلیو یہ ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ایک وقت تھا کہ میری ویلیو, کیونکہ ہم جب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں نا ہر بات کو, تو خدا کی سننی پڑتی ہے. خدا کی سنو. ابلیس جو ہے وہ اچھا ہمیں کمنٹ نہیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے تیری لائف ہی انج دی ہے, تو رہنا ہی انج دا ہے, تو موت سے زندگی بسر کرنی, تم مر جانا ہے. یعنی وہ ہمارے ساتھ کس طرح کی باتیں کرتا ہے. 3 شخص جو ہیں وہ ایک وقت میں بات کر رہے ہوتے ہیں. کون کون؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خدا نہیں, وہ تو پاک روح کے تھرو خدا ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے نا. خدا اور ہم خود اور ابلیس, 3 لوگ ہوتے ہیں ایک وقت میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم خدا کی سنیں, ہے نا. لیکن جب ہم خدا کی سنتے ہیں تو تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پانی پانی سے جدا ہو جائے. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا سے جدا کیا. ہم 9 آیت بھی پڑھیں گے. اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کے خشکی نظر آئے, اور ایسا ہی ہوا.
اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اچھا، اب آپ نے غور کرتے جانا کہ اچھا لفظ ہر جگہ پر کیا ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ خدا نے بہت ہی اچھا کیا ہے، یعنی کہ خدا نے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھیں نا تو ہم لوگ یہ چیزیں سوچتے ہیں، جیسے بچے پٹولے کے ساتھ کھیلنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بھی اپنے بچے کے ساتھ کھیلنے کی، اس کو پالنے کی بالکل اسی طریقے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے چھوٹا چھوٹا سا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند ہمارا کتنا بڑا بڑا کچھ سوچ رہا ہے کہ اس نے آسمان بھی بنا دیا ہمارے لیے، اس نے زمین ہمارے لیے بنا دی، ٹھیک ہے، اس نے وہ شیپ ہی دنیا کی بدل دی۔ اس نے کس لیے بدلی؟ کہ اس نے صرف ہمارے لیے بدلی، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے، اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلے، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں، اگائے، اور ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو یہاں پر کیا ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی پھل گھر میں بیج بھی دیتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ خدا کی جب مرضی نہیں ہوتی تو وہ پھل سوکھ جاتا ہے۔ پھل بھی کیا ہوتا ہے، خدا کی مرضی سے، درخت بھی خدا کی مرضی سے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے یہ چیزیں لگائی ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے خوراک کو پیدا کرے۔ جیسے درخت ہیں مختلف پھل پیدا کرتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، یعنی پودے لگائے، ہر طرح کے بیج انہی میں سے پیدا کیے۔ یہ نہیں کہ ایک بار کا ہی سوچا گیا، ایک بار ہانڈی بن گئی ہے، سارا دن چلنی ہے، اس کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ خدا نے کیا کیا ہے، درخت بنا کر بیج بھی بنا دیے ہیں۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ سب نے الرٹ رہنا اور مجھے بتاتے رہنا کس کے لیے، ہمارے لیے نا۔ تو کیا ہے ہماری ویلیو؟ ہماری ویلیو بہت بڑی ہے۔ دیکھیں اگر اس نے چاند، ستارے اور سورج بنائے ہیں تو کس کے لیے؟ چاند سورج نے اپنے لیے دن آپ بھی تو نہیں سی نا بدل دینے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے پہلے تیاری کر رہا ہے وہ ہمارے آنے کی، ٹھیک ہے نا۔ 9 ماہ جو ہے، 9 ماہ کی جو پریگننٹ وومن ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہے، اس کا شوہر سوچ رہا ہے اب اس نے آنا ہے، انکم کم ہے۔ جب موزیز نے آنا تھا تو ہماری جو ہے وہ بہت کم تھی، پیسے روپے فائنینشلی سٹرونگ نہیں تھے ہم لوگ، لیکن ہمیں خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں تسلی دینے کے لیے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اس نے آنا ہے تو اس کے لیے خدا نے پیچھے کیا کرنا ہے، انتظام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر انتظام ہوا، ٹھیک ہے نا، اور بہت بڑھ کے ہوا۔ ہم لوگوں نے ویسا سوچا بھی نہیں تھا کبھی، جیسا خدا نے ہمارے بچوں کے لیے کر دیا ہے نا۔ تو دیکھو کتنا خوبصورت یہ چیز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ درخت بنے۔ اچھا کئی دفعہ نا ہم ان باتوں کو بڑا اوائڈ کر کے نا آگے گزرتے جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہونا گو پاڑ لیے۔ خدا کے کلام کی ایک ایک ورس جو ہے نا، ایک ایک شوشہ جو ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا ہے، اس کو کبھی ہم یعنی کہ آگے سے پیچھے ہم بڑھا بھی نہیں سکتے اور ہم گھٹا بھی نہیں سکتے ہیں، ہم اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگنور کریں گے تو ہم خود اگنور ہو جائیں گے، ہے نا۔ لیکن خدا نے دیکھو کتنی خوبصورتی سے انسان کے لیے کیا کیا ہے، اس دنیا کو خلق کر رہا ہے، اور اس نے زمانوں کے امتیاز کے لیے نہیں اکبر اور اصغر بنائے، کہ یعنی کہ انسان کو پتہ چلے، دن کا پتہ چلے، رات کا پتہ چلے، سالوں کا پتہ چلے، وقتوں کا پتہ چلے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ یہ ویلیو ہے ہماری، کہ یہ خدا کا کلام ہماری ویلیو ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے کس کس طرح سے پہلے جہان کو تیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے کیا کرے، پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے۔ اور خدا نے بڑے بڑی دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو بھی کیا کیا، بکثرت پیدا کیا۔ اب دیکھو دریاؤں کے اندر جو چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی انسان نے نہیں پیدا کیے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کس نے پیدا کیے ہیں؟ خدا نے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور عقل بھی خدا کس نے دی ہے ہمیں ان کو استعمال کرنے کے لیے، کہ اگر مچھلی ہے، مچھلی کھانی ہے ہم نے، جو جانور کلام منع کر رہا ہے ہمیں کھانے کے لیے،
ان کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن خدا نے اس کے لیے حکمت بھی انسان کو کیا کی ہے، بخش دی ہے، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اس نے کس طرح سے ان چیزوں کو کھانا ہے، ٹھیک ہے، نوش کرنا ہے۔ اور یہ سب بھی کس کے لیے ہوا؟ ہم سب کے لیے، یہ ہے ہماری ویلیو، ٹھیک ہے نا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں جنس کے موافق چھپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں، اچھا اب یہاں پر نیچے آ جاؤ، آپ 26 آیت پر آ جاؤ۔ 26 آیت جو ہے نا اس پہ آپ انگلی رکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے پہلے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے خدا نے؟ پہلی والی جو ہے ورس، انسان کو شبیہ کی مانند بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، اگر خدا نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں انسان کو پرندہ بناؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر خدا نے انسان کو پرندہ بنایا ہوتا تو پرندہ رخسانہ اڑی جا رہی ہے، یعنی پرندہ نہیں اڑ رہا، رخسانہ کیا ہو رہی ہے، اڑی جا رہی ہے۔ خدا نے ہمیں عجیب نہیں بنایا، کیسی بات ہے کہ خدا نے ہمیں خوبصورت بنایا۔ دیکھیں ہم نا پرندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کتنا خوبصورت پرندہ، لیکن ہم اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، کہ خدا نے ہمیں کتنا خوبصورت بنا دیا ہے، کہ یعنی کہ ہمیں کوئی جانور نہیں بنا دیا خدا نے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں خدا نے انسان ہی بنایا اور اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ شاید شیر خوار جو ماں جو ہے اپنے شیر خوار بچے کو جو ہے وہ بھول جائے، لیکن آپ ورس نکالیں یسایہ 49 اور اس کی 15 آیت کو ذرا پڑھیں، ایک جو ہے کیسا کہ وہ شاید بھول جائے، ماں شاید بھول جائے، حالانکہ مائیں سب اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کبھی نہیں بھول سکتے ہمارے، لیکن دیکھو خدا کی جو بات ہے وہ الگ ہے، ماؤں سے بھی الگ ہے، باپ سے بھی الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ماں کا پیار جو ہے نا وہ سب سے الگ ہوتا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ماں ہر گل چ پردہ بھی پا جاندی ہے، ماں ہر گل چ بچے کو اپنے منہ سے نکال کر کیا کرتی ہے، چیز دیتی ہے کہ میں اگر بھوکی رہتی ہوں تو میرا بچہ بھوکا نہ سوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور خود کیا کرتی ہے، گیلے پہ سو جاتی ہے لیکن بچے کو گیلے پہ سونے نہیں دیتی ہے۔ لیکن دیکھو یہاں پر ہم خدا کی محبت کو بتانے کی تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے خدا نے، ویسے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے خدا نے جہان سے جو ہے محبت کی اور اس کی ویلیو کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ جب عجیب طور پر میں زمین کے اسفل میں اکثر بولتی ہوں نا یہ ورس مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ میں عجیب طور پر جب زمین کے اسفل میں مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا، تیری آنکھوں نے، خدا کی آنکھوں نے ہمارے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور وہ ایام جو میرے لیے مقرر تھے تیری کتاب میں کیا کیے گئے، لکھے گئے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ یعنی کہ ہم لوگ کس طرح سے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ خدا نے ہمیں بنا دیا ہے، ہمارا ہم اگر خدا کے کلام پر غور کریں نا تو میں کہتی ہوں کہ خدا کا کلام اور خدا کس طرح سے عجیب ہے۔ اور پیدائش 27 باب میں ہم دیکھیں گے، پڑھو یہاں پر اس نے شبیہ پر بنایا ہے، اپنی امیج پر بنایا ہے، اور شبیہ جو ہے نا، امیج جو ہے وہ تصویر ہے، یہ خیال ہے، یہ عکس ہے، یہ شبیہ ہے، یہ تمثال ہے، یہ محاکات ہے، یہ شاعری کا پیکر
ہو سکتا ہے جو شخص کا چیز کی نمائندگی کرنا. یعنی ہم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ہم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ بلند آواز میں ڈر کے نہیں بولنا آپ لوگوں نے. ہم واقعی ہم باہر بھی نکل جائیں گے نا تب ابلیس نو بھی پتا اسی کی نمائندگی کر رہے ہیں. ڈرے بغیر آپ نے بولنا ہے. ہم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ شیر بنو شیر. خدا شیر ہے نا, شیر بنو. اچھا ہم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ہم خدا کی. اچھا جب ہم کسی کی نمائندگی کرتے ہیں تو ہم اس کے جیسے نظر بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کسی ملک کی طرف سے اگر کہیں چلے جاتے ہیں تو وہ ملک کی ثقافت جو ہے وہ ہمارے اندر نظر آتی ہے نا, آتی ہے نا. بالکل اسی طرح سے ہم اپنے خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس نے ہمیں اختیار دیا, ٹھیک ہے نا. اور نئے عہد نامے میں خدا نے جب اختیار, اس میں جب خدا اختیار دے رہا ہے تو تب آدم کیا ہے؟ گناہوں سے پاک ہے اور بالکل کیا ہے, وہ گناہ میں نہیں ہے, وہ زندگی میں ہے. لیکن جب زندگی سے وہ نکل گیا, جب اس نے عدن میں گناہ کیا تو زندگی میں سے نکل گیا, تو اس کے بعد پھر خدا اسی ٹائم میں کیا کر رہا ہے؟ ماں باپ تو یہ کرتے ہیں نا کہ وقتی طور پر ان کو غصہ چڑھا ہو تو کیا کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ ڈانٹتے ہو. اور پھر جب اولاد نے کوئی واہ وڈا کوئی کام کیتا ہے تو غصے نال اسی نا انہوں کئی باری گھروں بھی کٹ دینے, وہ نال بولتے نہیں ہے نا. لیکن نہیں, خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا نے عدن میں سے ضرور اس کو کر دیا, اختیار میں سے ضرور نکال دیا کیونکہ اس ٹائم اس نے نافرمانی کی. لیکن ایک چیز ان کے ساتھ, اس کے ساتھ پھر بھی تھی, انسان کے ساتھ خدا کی ایک چیز پھر بھی جڑی ہوئی تھی. کسی کو پتہ؟ کسی کو نہیں پتہ. اس ٹائم میں انسان کے ساتھ خدا کی محبت جڑی ہوئی تھی, ہے نا. یعنی محبت ختم نہیں ہوئی. اسی ٹائم سوچ رہا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے دوبارہ جو ہے زندگی میں لانا ہے, دوبارہ اس کو آزاد کرنا ہے, دوبارہ کیسے اس کو میں نے کیا کرنا ہے, اس کو بحال کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہے خدا میں اور ہمارے میں, اور خدا کی محبت میں اور ہماری محبت میں یہ فرق ہے کہ ہم اسی ٹائم سوچ کے انسان کو اپنی نظروں سے ایڈنا کو تھلے سٹنے کہ دوبارہ اٹھن جوگا نہ رہے. لیکن خداوند دیکھو گناہ کیسا تھا, بہت بڑا تھا, نافرمانی تھی, گناہ تھا. لیکن خدا نے وہاں پر بھی کیا کیا؟ اپنی محبت کا اظہار کیا. اور وہیں پر کیا ہوا, جب آدم اور حوا نے نافرمانی کی, حوا نے آدم پہ الزام لگایا, آدم نے حوا پہ الزام لگایا, تو وہیں پر خدا کیا کر رہا ہے کہ ابلیس کو سزا سنا رہا ہے اور آدم اور حوا کے لیے نبوت بھی کر رہا ہے وہیں پر خدا خود, کہ کس طرح سے کیا میں نے تم ان لوگوں کو آزاد کرنا ہے, کس طرح سے وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا, ہے نا. یعنی یہ ہے ہماری ویلیو خدا کے سامنے کہ دیکھو نافرمانی بھی ہو گئی لیکن خدا نے وہاں پر بھی کیا کیا؟ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیا, ٹھیک ہے نا. تو ازل سے خدا کے ارادہ میں ہے ہم, ٹھیک ہے نا. اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند اس نے ہمیں بنایا, سمندر کی مچھلیوں اور آسمان پر اختیار بخشا, آسمان کے پرندوں پر, ٹھیک ہے نا. ان کو نر اور ناری پیدا کیا, یعنی کہ جوڑا بھی بنا دیا ان کا, ٹھیک ہے نا. اور برکت دی, ٹھیک ہے نا. اور اپنے باغ میں رکھا, اور ٹھنڈے وقت میں کیا کرتا تھا؟ آ کے ان سے گفتگو کرتا تھا, ان سے باتیں کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. یعنی خدا کا کلام اور خدا کی بات ہی الگ ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر نئے عہد نامے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پھر اختیار کیا, کیا کیا ہے؟ واپس کر دیا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت پر کیا ہو؟ غالب آؤ. یعنی کہ اس نے غلبے والی زندگی ہمیں بخش دی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا تو اس کے بعد جو ہے بحالی پھر سے ہو گئی, اختیار پھر سے آ گیا, ٹھیک ہے نا. اور یسوع اس اختیار کو نئے عہد نامے میں جب یسوع اس اختیار کو, ہم کس طرح سے اختیار کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم اختیار کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں, اور اگر کرنا بھی ہو تو ہم کسی ایسی جگہ پہ کرتے ہیں تینوں خدا دسے گا. خدا ایسی باتوں میں نہیں خدا ہمیں وہ کرتا, یعنی کہ خوش نہیں ہوتا ایسی باتوں سے خدا کہ تینوں خدا پوچھے گا. ہمیں اختیار اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ جس طرح خدا یسوع کہہ رہا ہے
کہ مینس کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو ان پتھروں سے کیا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے روٹی بن جا، تو وہ کلام ہی کے تھرو کیا کر رہا ہے، اپنے اختیار کو وہ استعمال کر رہا ہے. یعنی کلام ہی کے تھرو ہم نے کلام ہی کے اندر رہ کر، خدا ہی کی تابع داری میں رہ کے، خدا ہی کی محبت میں رہ کے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کلام کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس اختیار کو کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، تاکہ ہماری بھی بھلائی ہو اور اس شخص کی بھی جس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پریئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یرمیہ 29 اور اس کی 11 آیت جو ہے کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے. آمین آمین. کیا خدا کے خیالات ہیں ہمارے لیے؟ خدا کی نظر میں ہماری ویلیو کیا ہے؟ بولیں اونچی بولیں. اس کے ہمارے لیے ارادے جو ہے وہ سلامتی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور 31 اسی کی 31 باب کی ہم 3 آیت پڑھیں گے. پریز ہالیلویا. اسی طرح زبور 27 پڑھیں گے. اور یہاں پر ہم آ جاتے ہیں خدا کی محبت میں کہ انکنڈیشنل لو، کہ خدا نے انکنڈیشنل لو ہمارے ساتھ کیسے کیا. اور یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت بھی کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے، اور جو اونچی پڑھ سکتا ہے وہ بچہ پڑھے. یوحنا 3 اس کی 16. زبور میں کہتی ہوں، ایک منٹ آپ. یوحنا کی انجیل پڑھیں، اگر نکال لیا تو پڑھو. یوحنا 3 اور اس کی 16 آیت. اس پر ایمان ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. انکنڈیشنل لو یعنی کہ بنا کسی لالچ کے پیار، غیر مشروط محبت جو خدا نے ہم سے کی. کیا ہے ہماری ویلیو؟ ہماری ویلیو یہ نہیں ہے کہ تو اپنی جان دے پھر میں اپنی جان داں گا. ہماری محبت میں اور خدا کی محبت میں کتنا فرق ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہم سب کے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یقیناً خدا نے ہمیں یہ ویلیو دی ہے، خدا نے ہمارے لیے قیمت چکائی ہے. پھر بھی بنایا بھی اس نے خود اپنی صورت پر بنایا، اختیار بخشا، برکت دی. ٹھیک ہے نا. برکت کو پھر بحال کیا، اختیار کو پھر بحال کیا، زندگی کو پھر بحال کیا، ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں پہنچایا. خدا نے ہمیں یہ ویلیو دی، خدا نے ہمیں ایسا کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا. کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، چاہے جتنا مرضی کوئی کسی کو محبت کرتا ہے. ایون کہ سگے ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے جان نہیں دیتے ہیں. اینڈ میں جب اس کی باری آتی ہے تو اس نے چلے ہی جانا ہوتا ہے. لیکن خدا نے ہمیں زندگی بخشنے کے لیے کیا کیا ہے؟ خدا نے ہمیں زندگی بخشنے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا. اور پھر اس کے بعد رومیو 5 اور اس کی 8 آیت کو ہم تلاوت کریں گے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. پریز آمین. اور یقیناً مسیح ہمارے لیے موا، اور یہ خدا کی محبت ہے اور یہ ہماری ویلیو ہے خدا کے نزدیک. اور ہم نا بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ سوچتے ہیں، اب میں کسی کے سامنے کھڑی ہوں نا، کوئی بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ تو پیارا نہیں لگ رہا. آپ کسی انسان پہ اپنے آپ کو ڈپینڈ نہ کریں کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ پیارے نہیں لگ رہے، آپ کی ویلیو نہیں ہے. آپ جب خدا کی سننا شروع کرو گے نا تو وہ تو آپ کو آسمان پر لے جائے گا. یعنی انسان آپ کو نیچے لے جائے گا لیکن خدا کیا کرے گا؟ آسمان پر لے جائے گا. وہ آپ کو جب آپ کی ویلیو بتانا شروع کرے گا کہ تیری ویلیو کیا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو شیشہ دیکھ تجھے میں نظر آؤں گا.
ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ अपनी लाइफ ਨੂੰ ना बना, तू इंज कर। खुदा जो बना रहा है ना, आप उस पर आप वो कान जो है ना उधर से खोलें जिधर से खुदा बोल रहा है, कान उधर से ना खोलें। मैं एक चीज़ मैं गौर करती हूँ कि जब वाकई मैं खुदा की सुनना शुरू करती हूँ ना, तो तब मेरी जान जो है वो बहाल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले चलता है, वो हर तरह से मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, ठीक है ना। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। यानी इंसान मुझे हरी हरी चरागाहों में नहीं बिठा सकता। इंसान के मुंह से कई बातें निकलती हैं जो हम कभी सुनना भी नहीं गवारा करते। हमें अपनी वैल्यू का पता भी हो तो हम सोची जाते हैं, असी बहुता खुदा दी समझन दी बजाय ना हम सोची जाते हैं उन्हें इंज किया सी, हुण इंज नहीं सी होना चाहिए मेरे नाल, उन्हें इंज कह दिता सी। खुदा की सुनोगे ना तो खुदा क्या करेगा? खुदा अच्छी बात ही बताएगा आपको, और आप अच्छे से अच्छे ही होते जाओगे, ठीक है ना। खुदा की सुनना शुरू कर दे, खुदा आपकी वैल्यू को बताना शुरू कर देगा आपको, और कलाम पढ़ना शुरू कर दे। कलाम में किस तरह से खुदा बातें करता है, शुरू से लेकर एंड तक की सारी बातें उसकी क्या है, हमारे लिए हैं कि उसने किस तरह से, यानी कि हर चीज़ पर हमें गलबा पाने की तौफीक दी है। हम वो वाली साइड जड़ी ना अपनी बंद ही कर दो जिधरों अबलीस बोलता है, ठीक है ना, और इंसान पे डिपेंड करना छोड़ दो, खुदा पर डिपेंड करना शुरू करो, तो फिर हमारी वैल्यू का हमें पता चलेगा कि हमारी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। और खुदा की मोहब्बत वालदैन की मोहब्बत से भी ज़्यादा बढ़कर है। हालांकि वालदैन भी अपने बच्चों को लालच में मोहब्बत नहीं करते हैं, ऐसी मोहब्बत जिससे एक फरीक दूसरे शख्स से कोई फ़ायदा ना होने की सूरत पर भी शाना बशाना उसके जो है उस पर गौर करे, ठीक है ना। और फिर खुदा की मोहब्बत अगापे मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव, ऐसा प्यार कि हर बुराई के बावजूद आपसे प्यार करना, खुदा का प्यार, यानी इस तरह से। और फिर भी खुदा का प्यार ये भी है कि खुदा हमें अगर गुनाह में मिलता है ना, कि हम गुनाह में हैं, तो वो हमारे साथ इस तरह से जुड़ जाता है कि वो हमें उस गुनाह में से क्या करता है, निकाल देता है, हम उसमें धंसे नहीं चले जाते, ठीक है ना। और दाऊद का दिल, कहते हैं 27 ज़बूर में पढ़ना ज़रा, दाऊद जो है वो खुदा के दिल के मुआफिक था शख्स, कि दाऊद जो था अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक की फ़िक्र क्या करना शुरू कर देता था, उसको शेर के शिकंजे से निकाल कर ले आता था। बिल्कुल खुदा ने देखा कि दाऊद की नेचर जो है ना वो मेरी तरह है, इसीलिए तो खुदा ने बोला था कि दाऊद जो है वो मेरे दिल के मुआफिक है, कि यानी उसके अंदर वो नेचर थी कि खुदा की मोहब्बत ये है कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक की फ़िक्र करता था। ये ज़बूर 27 की पहली आयत ही बस पढ़ लो। हाँ, और वाकई खुदा हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है ना। खुदा हमारी निजात है, और खुदा के लिए हम ऐसा ख़जाना है कि जिसकी वो केयर करता है, कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में क्या करेगा, सुकूनत करेगा। और वो हम अक्सर बोलते हैं कि वो जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, उसी तरह से क्या करता है, वो अपने लोगों को अपने बाजुओं में छुपा लेता है, अपने परों में छुपा लेता है, अपने बाजुओं में क्या करता है, पनाह देता है, ठीक है। ज़बूर 91 में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना, सबको पता है। खुदा का कलाम तो हर साइड से ही हमें बता रहा है ना उस अपनी मोहब्बत के बारे में, कि किस तरह से वो मोहब्बत करता है। और फिर वो ऐसी मोहब्बत नहीं है कि जैसे एक लवर एक अपनी महबूबा से प्यार करता है, एक महबूब एक अपनी महबूबा से प्यार करता है, वो ऐसी मोहब्बत है कि उसका नेटवर्क भी कभी क्या नहीं होता, डिस्कनेक्ट। अक्सर लड़कियां या लड़के आके इस बात से होते हैं, वो फ़ोन नहीं चुकदी पई, वो फ़ोन नहीं चुकदा पिया। ਉਹ ਤੁਸੀਂ खुदा नाल अपना कॉन्टैक्ट करो, वो फ़ोन छेती चुक लेगा, उधर चले जाओ। मैं बस यही कहूँगी, खुदा से मोहब्बत कर लोगे ना, खुदा की महबूबा और महबूब बन जाओगे, तो वो फ़ोन छेती, वो नेटवर्क बिल्कुल क्लीयर है, वो अबलीस चाह के भी कोई वो नहीं कर सकता। आज जहाज़ आपस में टक्कर खा जाते हैं नेटवर्क क्लियर ना होने की वजह से, लेकिन हमारा और खुदा का कनेक्शन, प्यार का कनेक्शन, अनकंडीशनल लव का कनेक्शन
کبھی بھی بیچ میں سے ایسے ایسے نہیں کر سکتا, ہے نا. وہ کنیکشن بالکل ٹھیک ہے, وہ صحیح رہے گا, اس کے ساتھ کنیکشن رکھے. اور غلط نام ایک دوسرے کے محبوب اور محبوبہ رکھ لیتے ہیں. لیکن غزل و غزلات میں اتنا خوبصورت, میں پڑھ رہی تھی کہ میری پیاری, میری پکیزہ, میری زوجہ, میری کبوتری, یعنی خدا کے لیے ہم کیا ہے, کتنی ویلیو ہے ہماری, اور کتنا پیار ہے اس کا ہمارے ساتھ, کس طرح کا پیار ہے, پاک, بے عیب اور خوبصورت اور نجات سے بھرا ہوا پیار, ہمیشہ کی زندگی والا پیار. اور یہ پیار کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. غصے سے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار جو ہے, پیار بھی ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن خدا نہیں کرتا پیار ختم, ٹھیک ہے نا. یہ خدا کے ساتھ جو ہے انکنڈیشنل خدا کا لو ہے, ٹھیک ہے. غزل و غزلات میں جس نے پڑھنا ہوگا نا پڑھ لینا, بڑے خوبصورت ہیں. یہاں پہ وہ لکھا ہے میرا محبوب پہاڑوں کو اور ٹیلوں کو کودتا ہوا چلا آ رہا ہے. کس کے لیے؟ صرف میرے لیے, ٹھیک ہے نا. کہ یعنی وہ ہمیں مصیبت میں بھی دیکھ لیتا ہے نا, تو وہ نیٹ ورک, وہ بعد میں یہ نہیں کہتا نیٹ ورک ڈسٹرب تھا, وہ اسی ٹائم کہتا ہے کہ میں موجود ہوں, میں تجھے چھڑاتا ہوں. یہ ہے خدا کی محبت. اور انسان کی محبت کیا ہے وہ نہیں میں بتانا چاہتی, میں صرف اس ٹائم اپنے خدا کی محبت اور اپنی ویلیو جو ہماری خدا میں ہے اس کو بتانا چاہتی ہوں. اور آگے ہے پہلا یوحنا اور اس کی 12 آیت کو بھی آپ تلاوت کریں. نہیں, پہلا یوحنا نہیں, یوحنا پہلا باب اور 12 آیت. ٹشو مجھے چاہیے. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. آمین. کیا؟ جو اس کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے چھٹکارے کے تھرو, کیا؟ یسوع مسیح کے تھرو چھٹکارا, یعنی خداوند یسوع کے تھرو چھٹکارا ہوا ہمارا, ٹھیک ہے نا. اور بائبل کہتی ہے کہ چھٹکارا جو ہے وہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے, خدا کی محبت کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ نتیجہ ہے, اور اس کا فضل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے معافی بھی کیا ہوئی ہے, ملی ہے. یہ ہے چھٹکارا, اور یہ ہے خدا کی محبت, اور یہ ہے ہماری ویلیو. یعنی ہمیں چھوڑ نہیں دیا گیا, ہمیں کیا کیا گیا ہے, ہم پر دھیان کیا گیا ہے, اور ہمیں پالا گیا ہے, اور ہمیں کیا کیا گیا ہے, کلام کے تھرو بنایا گیا ہے. یہ ہے ہماری ویلیو. ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں سے آزادی. اور یسایہ 44:22 پڑھیں گے, 44 باب کی 22 آیت. اور چھٹکارا جو ہے نا, کسی چیز کو چھڑانے, واپس خریدنے, یا کسی ایسی چیز کو واپس بحال کرنے کا عمل ہے جو پہلے گم ہو گئی ہو, یا خریدا گیا ہو, یا چوری کیا گیا ہو. چھٹکارا کسی چیز کو چھڑانے کا آخری نتیجہ ہے, یعنی کہ جو خدا نے یسوع مسیح کے تھرو ہمارے لیے کیا ہے, چھٹکارا اس نے ہمیں دیا ہے, یہ ہماری ویلیو ہے. چھڑانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے یونانی لفظ جو ہے لیٹریس ہے, اور اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ فدیہ دینا, نجات اور بچاؤ, اور قبر سے نجات ہمیشہ کے لیے, اور تباہی سے نجات, دشمن سے نجات, موت سے نجات, برائی سے نجات, قانون سے نجات, جو گھنونے قانون ہیں ان سے نجات, ٹھیک ہے نا. 44 یسایہ 44:22 کو ہم پڑھیں گے. پریز ہالےلویا, ہالےلویا. اور یقیناً اس نے ہمیں فدیہ دیا, اسی نے چھڑا لیا, اسی نے ہمیں یعنی کہ اپنی محبت سے جو ہے وہ بھر دیا, ٹھیک ہے نا. اور اب اس کی محبت میں ہم نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے, ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمیں خدا نے اتنی حکمت بخش دی ہوئی ہے. افسیوں پہلا باب اور اس کی 4 آیت. اور اس میں ہم یہاں پر ہماری ویلیو یہ ہے کہ ہم چنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم رد کیے ہوئے نہیں ہیں, ہم برگزیدہ ہیں, اور خدا کی مقدس قوم ہیں, اور شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے نا ہم لوگ, ہے نا. تھینک یو جیسس.
اور ہاں جی بولیں بولیں. ہالےلویا ہالےلویا. اور پہلا پطرس اور اس کی ہم 2 باب کی 9 آیت پڑھیں گے. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. آمین. پریز آمین آمین. جدن تسی بےدل ہوو تسی کسے اپنی سہیلی نو فون نہیں کرنا, کسے اپنی بھن نو فون نہیں کرنا, تسی ڈائریکٹ خدا نو فون کرنا ہے تاکہ تانوں اے ساریاں چیزاں دسے, تاکہ وہ بہتر طور پر جو ہے آپ کو بتا سکے اپنی آپ کی ویلیو. اور بار بار کلام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, بار بار برکت ملتی ہے. ٹھیک ہے, کلام کو تو آپ جتنی دفعہ پڑھو گے نا اتنی دفعہ ہی ہمیں برکت ملے گی. ٹھیک ہے نا. منتخب کیا گیا, چوز کرنے کا مطلب یہ ہے منتخب کیا گیا اور پیار کیا گیا, چنا گیا, چننا, انتخاب کرنا. ٹھیک ہے. کلسیوں میں 3 باب اور اس کی 12 آیت کو پڑھیں گے چوزن کے بارے میں. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا برگزیدہ قوم ہے, یعنی ہم لوگ کیا ہے, برگزیدہ ہے. کلسیوں میں آپ پڑھو ذرا 3 باب اور اس کی 12 آیت. پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں, درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. اور استثنا 10 اور اس کی 15 آیت. تو بھی خداوند نے تیرے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی, اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تم کو سب قوموں میں سے برگزیدہ کیا, جیسا آج کے دن ظاہر ہے. پریز ہالےلویا ہالےلویا. اب بتاؤ کہ کتنے ہیں کہ برگزیدہ ہے, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, چھڑائے گئے ہوئے ہیں, ہم لعنت میں نہیں ہیں. کتنے ہیں؟ منہ ہمارے اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے. مجھے ہر کسی کا منہ جو ہے نا, چہرہ جو ہے نا ہنستا ہوا نظر آنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم کیا ہیں, برگزیدہ ہیں. ہم کیا ہیں, چنے ہوئے ہیں, ہم الگ کر دیے گئے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے ہمیں جو ہے الگ کر دیا ہوا ہے, اس نے ہمیں چنا ہوا ہے. اور اگلا جو ہے پوائنٹ ہے وہ میراث ہے, کہ یعنی کہ ہم اس کی مسیح میں کیا ہے, ہم اس کے ساتھ ہم میراث ہیں. رومیو 8 اور 17 پڑھیں گے. مروسی قدر و قیمت, یہ ہماری مروسی قدر و قیمت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں, یعنی خدا کے وارث, اور مسیح کے ہم میراث, بشرطیہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. اس کے ساتھ کیا کریں, اور دکھ یہ والا نہیں ہے کہ جس طرح اس نے کوڑے کھائے ہم نے کوڑے کھانے. دکھ یہ ہے کہ جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں نا ان کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ انسان انہی کے لیے دکھ کرتا ہے نا کہ مینوں ڈانس پسند سی تو میں ڈانس چھڈ دیتا, گانے پسند سن تو گانے چھڈ دیتے. لیکن یہ انسان جو ہے نا دکھ اپنے آپ پر کیا کر رہا ہوتا ہے, فیل کر رہا تھا, حالانکہ یہ دکھ نہیں ہے. یہ کیا ہے, آپ کے خوشی میں شامل ہونے کا کیا ہے, انٹر ہونے کا ذریعہ ہے نا, کہ ہم خدا میں کیا کر رہے ہیں, گروتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میراث, مسیح میں ہم کیا ہیں, ہم میراث. اس دنیا میں کتنی وہ ہے, مینس کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ میراث کا حصہ نہیں ہوں گی, اور لڑکوں کا کہا جاتا ہے جی اے تے گھر جڑا 5 مرلے دا نا اے ادھا او دا تے ادھا میرے دوسرے پتر دا, تے باقی دھیاں جڑیاں نے نا وہ تے انہوں نے تے اگلے گھر تر جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح ہوتا ہے نا, میراث کا حصہ اس طرح سے ملتا ہے. پاکستان, دوسرے ملکوں کا نہیں مجھے پتا, پاکستان میں ایسے ہی ہے کہ لڑکیوں کو حصہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. ایون کہ لوگ میراث حاصل کرنے کے لیے, جائیداد حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل بھی کر چھوڑتے ہیں, جادو ٹونے دھاگے تویز کروا کے وہ سوچتے ہیں کہ شاید اسی اے حاصل کر لیں, لیکن اس میں آپ اپنی میراث میں شامل نہیں ہو سکتے ہو. ایسا کرنے سے
آپ دنیاوی طور پر تو آپ خوشی حاصل کر لو گے، لیکن مسیح میں آپ کی کوئی خوشی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہاں پر کیا ہے، لڑکیوں کا حصہ نہیں ہے اس دنیا میں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لڑکیوں کا حصہ کہاں پر ہے؟ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا حصہ کہاں پر ہے؟ دلیری سے بولو. مسیح میں ہم کیا ہیں؟ ہم میراث ہیں. اور کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ یہاں پر جو آنے والا جہان ہے، آنے والے جہان میں جو ہے یہاں کے قانون چلیں گے، یہاں کے قاعدے چلیں گے، کہ یعنی کہ لڑکیاں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر نہ مرد ہوگا اور نہ عورت ہوگی، بلکہ وہاں پر کیا ہوگا؟ نو جینڈر. یعنی کہ وہاں پر جینڈر کو نہیں مانا جائے گا. وہاں پر سب فرشتوں کی طرح ہوں گے، اور سب اچھی اور خدا کے جلال میں کیا کر رہے ہوں گے؟ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور مسیح کے ہم میراث ہوں گے، اور ہمیشہ کی زندگی میں ہوں گے، اور ہمیشہ کی بادشاہی میں بھی کیا ہوں گے؟ وہ شامل ہوں گے. اس میں یہاں پر جو ہے تسلی یہی ہے کہ خدا کے کلام میں یہی تسلی ہے کہ اس کے کلام نے ہمیں کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور لڑکیاں اور عورتیں اور مرد لڑ کے ایویں جان نہ گواؤ، خدا کی ہمیشہ کی میراث میں کیا کرو؟ شامل ہو جاؤ. تو وہاں بہت کچھ ہے ہمارے لیے. یہاں ہم خرید کے پہنتے ہیں سونا، چاندی خرید کے، ہر چیز، دودھ بھی خرید کے پیتے ہیں، ہر چیز. وہاں پر سب کچھ ایسے ہی ہمیں مل جانا ہے، اور سب اس میں ہم کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے. اور یہ ہمارے لیے جو ہے سب سے خوبصورت بات ہے کہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کلام میں کیا کیا شرطیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح اس دنیا میں انسان نے اپنی بہت سی غلط روایتیں اور غلط شرطیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے خدا نے تو بہت خوبصورت باتیں رکھی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہم ان پر اگر غور کریں تو خود بخود ہی دل کرتا ہے کہ ہم اس چیز میں ہونے چاہیے. یہ ہے ہماری ویلیو کہ ہم مسیح میں ہم میراث ہیں، ہے نا. اور یہی ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اس کے جیسا اور اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کی طرح ہماری ویلیو ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت ہے.